اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 10 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا قلم کمان حامد میر صاحب کا کالم۔ اس شہر میں دو عالم رہتے تھے۔ کسی شہر میں دو عالم رہتے تھے، دونوں بہت ہی قابل سمجھے جاتے تھے، لیکن نظریاتی اختلاف کے باعث دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک خدا پرست تھا اور دوسرا خدا کا منکر تھا۔ ایک دن دونوں کے درمیان خدا کے وجود بحث ہو گئی۔ گھنٹوں بحث کے باوجود یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے کون جیتا اور کون ہارا۔ خدا کا منکر عالم بحث چھوڑ کر سیدھا عبادت خانے میں گیا اور سجدے میں گر کر خدا سے معافی مانگی اور خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ خدا پرست عالم نے گھر پہنچ کر اپنی سب کتابیں جلا دیں کیونکہ وہ خدا کا منکر بن چکا تھا۔ دونوں کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا۔ اس حقائق کا بانی خلیل جبران ہے۔ خلیل جبران کا تعلق لبنان سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھیں جو آج بھی بہت مقبول ہیں۔ خلیل جبران کو عربی کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ شیکسپیئر لمبے لمبے ڈرامے لکھتا تھا، لیکن خلیل جبران چھوٹی چھوٹی حکایتیں اور افسانوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا تھا۔ وہ ایک مسیح خاندان میں پیدا ہوا، لیکن مذہب کی بنیاد پر نفرت کی بجائے محبت پھیلانے پر یقین رکھتا تھا۔ خلیل جبران نے 1923 میں عربی میں ایک کتاب النبی لکھی جس کا انگریزی میں دی پرافٹ کے نام سے ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کے ذریعے اس نے مذہبی رواداری اور افاقیت کا پیغام دیا۔ اس نے صرف 48 سال کی عمر میں وفات پائی۔ افسوس کہ خلیل جبران لبنان میں دفن تو ہو گیا، لیکن اس کی سوچ لبنان کی پہچان نہ بن سکی۔ خلیل جبران کی وفات کے بعد سے آج تک لبنان مذہبی اور فرقہ وارانہ لڑائیوں کا شکار رہا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد لبنان میں خانہ جنگی اور بحران اسرائیلی کی مستقل ضرورت بن گیا، کیونکہ فلسطینی مہاجرین کی ایک بڑی تعداد لبنان میں گئی۔ یہ فلسطینی اسرائیل کے لیے خطرہ تھے اور لبنانی عرب ان فلسطینیوں کی مدد کرتے تھے۔ لہٰذا اسرائیل نے پہلے فلسطینیوں کو لبنانیوں سے لڑایا، پھر لبنانیوں کو بھی آپس میں لڑا دیا۔ طویل عرصہ کے بعد لبنانی عرب مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات بلا کر اسرائیل جارحیت کے خلاف متحد ہو گئے۔ جب سے لبنان آیا ہوں تو روزانہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ بظاہر اسرائیل کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت حزب اللہ کر رہی ہے، لیکن حزب اللہ کی اس مزاحمت کے پیچھے لبنانی عربوں کا مسلم مسیح اتحاد اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لبنان میں خلیل جبران کا خواب حقیقت بن رہا ہے، لیکن خواب کو تکمیل سے قبل توڑنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ اسرائیل لبنان کی شیعہ آبادی کو زیادہ نشانہ بناتا ہے، سنی اور مسیح آبادی کو کم نشانہ بناتا ہے۔ حالانکہ جنوبی لبنان کے مسیح بھی اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ لبنان عربوں کا ایک دفعہ پھر مذہبی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کیا جائے۔ اسرائیل بمباری کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ لبنان کی حکومت اور فوج اتنی مضبوط نہیں کہ ان لاکھوں متاثرین کو سنبھال سکے۔ یہ متاثرین قدرے محفوظ علاقوں میں کھلے آسمان تلے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عام لبنانیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے ڈرون ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں میں مجھے بیروت کے علاوہ طرابلس اور السید سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں متاثرین جنگ سے گفتگو کرنے کا
موقع ملا آپ کسی بھی وقت کہیں بھی متاثرین سے بات کریں، ان کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ ٹیکسی والا بھی گردن گھما گھما کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسرائیل ڈرون کافی نیچے پرواز کر رہا ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اسرائیل ڈرون لبنان کی فضا کا ایک مستقل کردار بن گیا ہے، جو دن رات پرواز کرتا ہے اور اس کی آواز سے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ ڈرون ان علاقوں میں بھی پرواز کرتا ہے جہاں مسیحیوں کی اکثریت ہے۔ ایک پاکستانی کو جب اسرائیلی ڈرون کی یہ فضائی بار بار نظر آتی ہے تو پھر اسے اپنی ایئر فورس یاد آ جاتی ہے، جس نے 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے اس کے کئی طیارے تباہ کر دیے تھے۔ اگر اس طرح کا ڈرون پاکستان بھیجا جائے تو چند لمحوں میں تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیلی ڈرون کی مستقل گڑگڑاہٹ سن کر پاکستان ایئر فورس کے دل سے دعا نکلتی ہے، جو پاکستان کی فضا میں داخل ہونے والے دشمن کے طیارے کے ذریعے جمپ کرنے والے پائلٹ کو چائے پلا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ قومی سلامتی کے ذمہ داروں نے اپنے کردار کو صرف قومی سلامتی تک محدود رکھیں تو اپنے آپ کو اس تنقید سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو ان کی سیاست میں مداخلت سے جنم لیتی ہے۔ بیروت میں ان دنوں بہت سے مغربی صحافی موجود ہیں جو یوکرائن کی جنگ کور پورٹ کر کے خود کو بڑے ماہر جنگی نامہ نگار سمجھتے تھے۔ لبنان کی جنگ نے ان کے ہوش اڑا دیے ہیں، کیونکہ عام لبنانی ہر مغربی صحافی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ متاثرین جنگ کو اعتماد میں لیے بغیر ان کی فلمنگ شروع کرتے ہیں تو ان کے کیمرے توڑ دیے جاتے ہیں۔ بیلجیم کے ایک صحافی کو جنوبی بیروت میں بغیر اجازت فلمنگ سے روکا گیا، وہ باز نہ آیا تو اس کی ٹانگ میں گولی مار دی گئی۔ مغربی صحافیوں کی اکثریت جب زمینی حقائق کو سمجھے بغیر رپورٹنگ کرتی ہے تو عوامی رد عمل کا نشانہ بنتی ہے۔ یہ رد عمل انہیں خلیل جبران کی یاد دلاتا ہے جو آج بھی مغرب میں بہت مقبول ہے۔ مغرب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر خلیل جبران کے دیش میں امن قائم نہیں ہوا تو یہاں سے شروع ہونے والی بد امنی پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ خلیل جبران کے دیش کا المیہ ایک عالمی المیہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا جناب قلم کمان حامد میر صاحب کا بیروت سے آپ کے لیے تحفہ، خلیل جبران کے دیش کا المیہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔